الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی نردبان اردو چہارم کلاس کی قواعد کریں گے۔ فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ مثبت اور منفی جملے بنائیں گے۔ صفحہ نمبر 22، 23 اور 55 کے اوپر، اور ان کو ہم اپنی نردبان اردو پر ہی سولو کریں گے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاعل اگر واحد ہوگا تو فعل بھی واحد، جمع فعل جمع، فاعل مذکر فعل مذکر، فاعل مونث فعل مونث۔ فاعل ہمیشہ مفعول سے پہلے آتا ہے۔ اگر فاعل زیادہ ہوں گے تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا، ورنہ فعل ہمیشہ جملے کے آخر میں آئے گا۔ صفحہ نمبر 22 پر ہم جملے مکمل کریں گے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہر انسان اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، تمام انسان اپنا کام کرتے ہیں، کیا لڑکیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ محنت کرتی ہیں، آپ کب تک یہاں پر رہیں گے، کاغذ قلم اور کتابیں میز پر رکھی ہیں، میرے پاس 2 پینسلیں اور 1 ورق ہے، میں کئی کتابیں پڑھ چکا ہوں، ہم روز پڑھتے ہیں یا کھیلتے ہیں۔ نمبر 10، لڑکے میدان میں کھیل رہے تھے۔ اسی طرح ہم آگے بھی خالی جگہ پر کر جملے کو مکمل کریں گے۔ نمبر 1، ہم ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں، اب تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، پولیس کا سپاہی چوک میں کھڑا ہے، پولیس کے سپاہی گشت کر رہے ہیں، بکریاں درختوں کے پتے کھا رہی ہیں، آپ لوگ یہاں کب تک رہیں گے، کھیت میں 2 کسان اور 1 مزدور کام کر رہا ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، مالی نے پھولوں کے ہار بنائے، ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے، اس نے اپنے گلے میں ہار پہنا ہوا ہے، جہاں پھول ہو وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، پرسوں ہم فٹ بال میچ دیکھنے جائیں گے۔ اب ہم صفحہ نمبر 55 پر مثبت اور منفی جملے کریں گے۔ اگر جملہ مثبت ہوگا یعنی کہ عام جملہ ہوگا تو ہم اس میں نہیں کا اضافہ کریں گے اور منفی بنائیں گے، اگر منفی ہوگا تو اسے مثبت بنا دیں گے۔ ہمارا جملہ ہے، میں نے اپنا کام کیا، میں نے اپنا کام نہیں کیا، حامد میرے پاس آیا تھا، حامد میرے پاس نہیں آیا تھا، لڑکے اسکول جاتے ہیں، لڑکے اسکول نہیں جاتے ہیں، تم وہاں جاؤ، تم وہاں نہ جاؤ، لڑکیاں سبق پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں سبق نہیں پڑھ رہی ہیں، کیا آپ نے اخبار پڑھا تھا، کیا آپ نے اخبار نہیں پڑھا تھا، حامد اور اکبر دونوں آئے ہوں گے، حامد اور اکبر دونوں نہیں آئے ہوں گے، اسے چاہیے کہ وہ آج کراچی جائے، اسے چاہیے کہ وہ آج کراچی نہ جائے۔ اسی طرح اس کا بے پارٹ ہے کہ خالی جگہوں میں نہ یا نہیں لگا کر جملہ پر کرنا ہے۔ آپ نے جملے کی سینس کے حساب سے لفظوں کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نہیں چلتے تو نہ صحیح، مجھے تمہارے ساتھ نہیں چلنا ہوتا تو میں یہاں بھی نہ آتا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ چوری نہیں کرے گا، مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے یہ کام نہ کیا ہو، وہ کام نہیں کرتا تھا اس لیے اسے مزدوری نہ ملی۔ آپ درسی کتاب نرگس کا صفحہ نمبر 24، اس پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مضمون نویسی کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس جگہ کی سیر کو جا رہے ہیں، پھر تمہید کا ہے، اس کے اندر ہم نے بتانا ہے اس کا یعنی کہ سٹارٹ کیا ہے، ہم کہاں گئے، کیا کیا تیاریاں کی، ہمارے ساتھ کون کون تھا، اور ہمارے احساسات یعنی ہماری خوشی غمی یا ہمارا احساس کیسا تھا۔ پھر ہے ہمارا متن میں ہم نے بتانا ہے کہ وہاں پہ جاتے ہوئے راستے کیسے تھے، ہمیں وہاں جا کے کیا محسوس ہوا، ہم کن لوگوں سے ملاقات کی اور ہمیں کیا معلومات حاصل ہوئیں۔ متن کے بعد ہوتا ہے ہمارا اختتام پر ہم اپنے مجموعی تاثرات کا بتاتے ہیں کہ ہمیں حصار پر جانا کیسا لگا، اچھا لگا یا برا لگا، ہمیں وہاں جانے کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یعنی کہ جو کچھ بھی آپ نے سیر پر دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، اپنے خیالات کو اس کے بارے میں آپ نے اظہار کرنا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے چڑیا گھر پر مضمون کیسے لکھنا ہے۔ جی تو ہمارا مضمون ہے چڑیا گھر کی سیر۔ میں اس پر جملے لکھ کے آپ کو خود بتا رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس میں اپنی مرضی سے جملوں کو بدلیں اور اس میں کچھ اضافہ یا کمی کر کے الفاظ کو بدل کر آپ اپنا مضمون خود تیار کریں۔ پچھلے اتوار کو میں اپنے والدین کے ساتھ چڑیا گھر کی سیر پر گئی، موسم بہت خوشگوار تھا اور ہم سب بہت خوش تھے۔ چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں مختلف جانور نظر آئے۔ سب سے پہلے ہم نے شیر دیکھا جو اپنے پنجرے میں آرام کر رہا تھا، اس کے بعد ہم نے ہاتھی، بندر اور ریچھ بھی دیکھے۔ بندر اچھل کود کر رہے تھے جو دیکھ کر ہمیں بہت مزہ آیا۔ چڑیا گھر میں بہت سے خوبصورت پرندے بھی تھے، رنگ برنگے طوطے اور مور بہت دلکش لگ رہے تھے۔ ہم نے ہر جانور کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ مجھے سب سے زیادہ زرافہ پسند آیا کیونکہ اس کی گردن بہت زیادہ لمبی تھی۔
ہم نے وہاں خوب سیر کی، تصویریں بنائیں اور ہلکا پھلکا کھانا بھی کھایا۔ یہ دن میرے لیے بہت یادگار رہا۔ اس سیر سے ہمیں نہ صرف خوشی ملی بلکہ جانوروں کے بارے میں سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ آخر میں ہم خوشی خوشی گھر واپس آ گئے اور یہ سیر ہمیشہ کے لیے ایک یادگار بن کر رہ گئی۔ جی تو بچوں، آپ نے نردبان اردو کی کتاب پر صفحہ نمبر 22، 23 اور 55 کو کتاب کے اوپر حل کرنا ہے، اور چڑیا گھر کی سیر کا جو مضمون ہے وہ آپ نے اردو بے کی نوٹ بک پر حل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔